اور ہم جو اپنے آپ کو غلط مفہوم سے اطمینان دلا لیتے ہیں نا، یہ بھی منافقت ہوتی ہے کہ نہیں، منافق وہ ہے کہ دل میں وہ کافر ہو، زبان سے ایمان رکھے، تو میں تو دل میں کافر نہیں ہوں، چل بھائی۔ یہ نہیں کہ منافق وہ ہے کہ جس کے کسی قول اور فعل اور کسی معاملے کی بات کے اوپر کوئی یقین ہی نہ ہو، اس کو اطمینان ہی نہ ہو۔ یہ بات نہیں ہو کہ اس کے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہوئے ہیں، اس نے خود نہیں فیصلہ کرنا۔ اور پھر پورا معاشرہ جس میں پھر کہا کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں غرکم باللہ الغرور، پورا معاشرہ ہی ہو تو پھر اوپر سے بات چلتی ہے، نیچے تک چلتی ہے، پھر وہ تو پھر پورا معاشرہ ہی منافق ہو جاتا ہے۔ کہا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یعنی کہ آج اگر یہ کہو کہ صاحب کوئی بات نہیں جی، ہم نے والا سے بددیانتی سے اتنا سا کما لیا تھا، اتنا زیادہ لے لیا تھا، ٹھیک ہے جی، بددیانتی تھی اور اس کے آرام تھا، آج وہ ہم دے دیتے ہیں جی واپس۔ آج نہیں، زندگی کے معاملات اس زندگی کے ساتھ تھے، سوال تو وہاں کا تھا۔ ہمارے ہاں یہ کاروبار نہیں ہے، جنت سوداگری نہیں ہے، بیچتے نہیں ہیں ہم یہ کہ تم یہ کہو کہ وہاں تو ہم نے اس طرح سے اتنا کما لیا تھا، چلیے صاحب اس میں سے اتنا آپ کو دے دیتے ہیں، تو ایک کوٹھڑی ہمیں بھی الاٹ کر دیجیے۔ انہیں کہ یہ یوں بیکا نہیں کرتی، سوداگری نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کیا بات ہے، مأواکم نار پہلے کہا ہے، ایسے ذہن میں ہے جیسے وہ کہیں اور ہے وہ آگ جو تمہارا ٹھکانہ ہے، جس کہا ہیا مولاکم، ارے یہ ہے تمہاری پناہ گاہ، ہیا مولاکم، یہی جہنم ہوتی ہے جس کے شعلے قرآن کے الفاظ میں دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ جہنم وہ ہوتی ہے نار اللاتی موقدۃ اللہ، نار اللہ اللاتی موقدۃ اللاتی موقدۃ اللاتی علی الافئدہ، جس کے خدا کی جلائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ ہے مولا کو بیس المصیر، دیکھا کیسی پناہ گاہ ملی ہے تم لوگوں کو۔ پناہ کی تلاش تھی نا، جہاں تمہیں پناہ مل جائے۔ پناہ وہاں ملی ہے جہاں دنیا بھر کا سوز و درد و داغ ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے، یا کہ شعلے دلوں کو لپیٹنے والے پناہ گاہ وہ ہے تمہارے ہاں کی طرف۔ قرآن کریم نے وہ جو اولی دور تھا اسلام کا، اس میں ایک کیٹیگری اور بھی گنائی تھی، وہ تھے یہ اعراب جن کو کہتے تھے بدو، صحرا کی آبادیاں جن کو وہ جن کہہ کے بھی پکارتا تھا، اعراب کہہ کے بھی پکارتا ہے۔ اب بھی وہ اعراب ہی کیا بولے جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم لوگ بدو کہتے ہیں۔ وہ بھی جب یہ مدینے میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، مملکت قائم ہو گئی تھی، تو پھر یہ ایسے قبائل تھے کہ جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اپنے آپ کو اور اس مملکت کے تابع زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ یعنی وہ انہوں نے دل اور دماغ کی اطمینان کے ساتھ ان صداقتوں کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس مملکت کی شان و شوکت، طرح قوت واؤ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، ان کے سامنے جھک گئے تھے، اور بہرحال اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا 49/14، بڑی اہم آیت ہے۔ یہ بدو آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہا ان سے کہو کہ یہ بات مت کہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ کیا فرق ہے، یہ نہ کہیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا،
صرف یہ کہیں کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے اپنے آپ کو، ہم اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں، یہ جو قوانین نافذ ہو رہے ہیں تون اور کرہن ہم ان کو مان رہے ہیں، کیا کرتے؟ کہو ان سے کہ یہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کیا باریک فرق ہے قرآن نے جو کیا ہے۔ اجازت دیں تو میں بڑھوں آگے، یہ کہتا ہوا کہ کتنے ہیں ہم میں سے عزیزان من جنہوں نے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ قرآن کی عداقت کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کا قلب اس پہ مطمئن ہے، اور ان کی زندگی میں استقامت ہے، پھر کبھی شک نہیں پیدا ہوا۔ کتنے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ کہا ان سے کہو کہ نہ، یہ نہ کہو لم تؤمن ولکن قولوا اسلمنا، کیوں نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں؟ کہا اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ابھی، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر وہ سیرت اور کردار کے اوپر اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ جسے انسان کے کردار و سیرت کہتے ہیں، اس کی بنیاد تو اس کے فیصلے اور ارادے پہ ہوتی ہے نا، اور اس کے لیے ایک لفظ، یہ قلب کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، دل جسے عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہاں نہیں ابھی یہ گیا ایمان تمہارا کہ اس نے اس قلب کی قلب ماہیت کر دی ہو، کہ اس کے ارادے ہی بدل گئے ہوں، اس کے مقاصد بدل گئے ہوں، اس کی خواہشات بدل گئی ہوں، وہ چاہے ہی وہ جو خدا چاہتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عمل کی صورت ہے کہ انسان عصمت بی از بیچارگی جسے کہتے ہیں، اور وہ جو کہا ہے نا کہ کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو، کہ کافر ہونا بڑا مشکل تھا اس لیے ناچار ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ نہ اس کی کیفیت ہو کہ ہر معاملے میں کہے کہ اچھا بھائی چونکہ تو بہرحال ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دل میں اترنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قلب سے آواز ہی یہ ہے کہ یہی کرنا ہے میں نے جو قرآن نے کہا ہے۔ یہ تھی ایمان کی نشانی، لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب یہ جو کیٹیگری تھی اسلام لانے والوں کی، قرآن نے ان کو آؤٹ رائٹ مسترد نہیں کر دیا، پھینک نہیں دیا، ان کو مردود نہیں قرار دے دیا، ان کو کہا نہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خدا جانتا ہے تمہاری موجودہ حالت کو بھی۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کی پوری رضامندی سے یہ جو احکام نافذ کیے جاتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہی ہیں اس تعمیل کو جو دل کی رضامندی سے کی جائے، یہ لفظ ہی اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تان نخل وہ کہتے تھے اس کھجور کو جو پک کے خود گر جائے، جھانپڑوں سے مار مار کے اس کو نہ اتارنا پڑے۔ کیا بات ہے صاحب۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہاری موجودہ یہ حالت جو ہے خدا اس پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اس نظام کے اندر تم آ گئے ہو، ان احکام کو دل کی رضامندی سے مانتے چلے جاؤ گے تو خود بخود تمہاری کیفیت ایک دن ایسی ہو جائے گی جیسی ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ پروگرام ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک کیٹیگری تھی۔ اب ان کے متعلق کسی ایک مقام پہ آ کے یہ کہنا پڑا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کہا کہ کیا وہ لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے اپنے ہاں،
کہ جو اس طرح سے اس ٹرانزیٹری پیریڈ میں تھے، یوں کہیے کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی سیرت اور کردار میں ایک تبدیلی پیدا کرنی تھی، اور اس کے بعد کہا جانا تھا کہ واقعی یہ ایمان والے ہیں۔ کہا کہ کیا ان کے دلوں میں یہ جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ اس طرح سے وہ ان احکام کی اطاعت اور تابعداری کریں؟ جو کچھ قرآن نے نازل کیا ہے، یہ قرآن، اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہوں۔ وہ نہیں کہ مجبوراً سلطنت کی شوکت اور حشمت کو دیکھ کر جھک گئے اس کے سامنے، بلکہ یہ کہ اب ان کے قلوب اس کے سامنے جھکیں کہ کیا وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے ان کے اندر یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو ان سے کہیے کہ پھر اگر یہ لمبا عرصہ اگر پڑا کرتا ہے تو پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر لمبی لمبی وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی تاریخیں لینی شروع کر دی تھی کہ کوئی بات نہیں، ابھی جلدی کیا ہے، کر لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، اس کو ملتوی نہ کرو، اس چیز کو، اس التواس سے پھر بجائے اس کے کہ دلوں کے اندر وہ گداز رہے، وہ سوز رہے، جو اس کو قبول کرے، دل پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں، پھر چاہو گے بھی تو وہ قبول نہیں کرتے۔ اس میں شبہ نہیں تھا۔ پہلی دفعہ جب کسی اس قسم کی قرآن کے کسی قدر کی یا حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ کچھ تو اندر سے ٹکراؤ ہوتا ہے نا پیدا، اور اگر پھر یہی روش اختیار کی جائے اور اس پہ زمانہ گزرتا چلا جائے تو پھر کسی قسم کی ٹھکری نہیں پیدا نہیں ہوتی، وہ جسے ضمیر کی آواز کہا کرتے ہیں عام طور پر، وہ دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ نہ ذہن میں رکھو کہ کوئی بات نہیں ہے، کر لیں گے، جلدی کیا پڑی ہے۔ اب جلدی کیا پڑی ہے کہ بعد وہ پھر تو وہ شعر یاد آ گیا ہوگا آپ کو جو اکثر پڑھا کرتا ہوں، کیوں مرے جاتے ہو اور نہ تھے، ابھی جلدی کیا ہے، تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہونا، جی انتظار کرو، 900 چوہے اکٹھے کرو پھر حج کو جاؤ، ملی جاتی ہے۔ کہا یہ نہ کرو، التوا میں نہ ڈالو اس معاملے کو۔ بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے جو پہلے ہی جب مرض کے سمٹمز معلوم ہوں، تمہیں علامات، پہلی خفیف سی علامت بھی آپ کو نظر ہو، اسی وقت اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو بڑی جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اگر اس میں تاخیر کرتے چلے جائیں گے آپ، مرض مہلک ہوتا چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ناممکن العلاج بھی ہو جائے اس کے لیے۔ تو اس لیے یہ روش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، جلدی